الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ بات چل رہی تھی تشخیص نبض کی پہچان۔ تو پہلے سبقوں میں بتا چکے ہیں کہ صفرا، سودا، بلغم اور ان کے مقام کے کہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ کیسے لگے گا تحریک کہاں پر ہے؟ جب آپ کو نبض کی پہچان ہوگی تو تب آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے تشخیص کرنا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نبض 3 جگہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک کن پٹی کی یہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، پاؤں کے پاس بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور سب سے بہترین جگہ یہ ہاتھ، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ اس وقت مریض کی کیا کیفیت ہے۔ لیکن چونکہ سارے سیکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، تو سب سے پہلے جب آپ کے پاس مریض آئے، مریض کی تشخیص کرنے سے پہلے، ہاتھ پکڑنے سے پہلے کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ ان کو پہلے سے نوٹ کر لیں۔ اس میں مریض کی چہرے کو دیکھ لیں، کیونکہ بعض مریض ایسا آتے ہیں وہ ہاتھ دیتے ہیں کہ ہاں بتاؤ کیا مرض ہے۔ تو اس سے پہلے آپ ان کے چہرے پہ غور کریں گے کہ ایک مریض آتا ہے، آپ نے اس کے چہرے پہ غور کرنا ہے کہ اس کا چہرہ کس قسم کا ہے۔ اگر چہرہ اس کا زرد ہے، کیا ہے؟ زرد ہے بالکل۔ تو اب چہرہ زرد ہے تو آپ کو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اس وقت اس کی تحریک کون سی چل رہی ہے۔ زرد ہے چہرہ، تو اب یہ زردی مائل چہرہ جو ہے یہ صفرا کی زیادتی پر جو ہے دلالت کر رہی ہے کہ اس وقت اس کی جو صفرا بہت بڑی ہوئی ہے، اس وقت اس کی کیا ہے، غدد کی تحریک بہت تیز ہے، صفرا بہت زیادہ ہے، جگر کے اندر اس کی تحریک ہے۔ تو آپ کو ہاتھ سے پکڑنے سے پہلے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے۔ جب جگر میں تحریک ہے تو اس وقت پھر کیا معاملات آگے ہوں گے وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ یہ آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے بالکل سفید ہو رہا ہے۔ کیسا ہو رہا ہے؟ بالکل سفید مائل ہو رہا ہے۔ تو اب سفیدی جو ہے چہرے سے آپ نے تشخیص کرنی ہے کہ اس وقت چہرہ بالکل سفید۔ تو اب یہ سفیدی یہ دلال اس بات پر کر رہی ہے کہ اس آدمی کو بلغم بہت زیادہ ہے، بلغم کی کثرت ہے، اور اس کے اعصاب میں اس وقت بہت تیز تحریک اعصاب کی ہے، اور بلغم بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اعصاب بلغم بنا رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو رہا ہے، کالا ہو رہا ہے، تو اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس وقت اس کے اندر سودا کی زیادتی ہے، اس کے عضلات کے اندر تحریک ہے، اور دل کے اندر تحریک ہے، عضلات میں تحریک ہے، اور یہ جو ہے سودا زیادہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو ہاتھ پکڑنے سے پہلے، چونکہ ہاتھ جب قریب آئے گا تب پکڑو گے نا، پہلے تو مریض دور سے آ رہا ہے، تو دور سے دیکھتے ہی اپنے چہرے سے تشخیص کرنا، یا چہرہ کیسا ہوگا، زرد ہوگا یا سفید ہوگا یا کالا ہوگا۔ اگر زرد ہے تو کس کی زیادتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر زرد ہے تو صفرا کی زیادتی ہے، اگر سفید ہے تو بلغم کی زیادتی ہے، اور اگر کالا ہے تو سودا کی زیادتی ہے۔ ہم ان تینوں تحریکوں کا ان سے ملاقات سے پہلے، ان سے بات کرنے سے پہلے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے چہرے سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں۔ اور اگر چہرہ بالکل سرخ ہے تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے خون کے اندر جوش ہے، سرخ چہرہ، تو یہ خون کے جوش پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ 3 قسم کے تحریک ہیں، اور اس کے چہروں سے ہمیں اس کا اندازہ ہوگا۔ لہٰذا جب چہرے کے ذریعے سے ہم تشخیص پہچان لیں، اس پہ ہم مشق کر لیں، جب مریض آئے پھر ہم پوچھیں گے ان سے۔ اگر ہم نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کا طریقہ آگے بتا رہے ہیں، آگے انشاءاللہ آئے گا، اگر وہی علامت
یہاں بھی پائی جا رہی ہے اس نبض کے اندر بھی، تو سمجھو کہ ہم نے چہرے کی شناخت صحیح کر لی ہے، وہاں سے ہم نے تشخیص کر لی۔ اور اگر وہاں ہم نے تشخیص صحیح نہیں کی، یہاں ہمیں غلط بتا رہا ہے، سمجھو کہ ابھی چہرے کی شناخت ہمیں صحیح طور پہ نہیں ہوئی، وہاں سے ہم تشخیص نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پہلے چہرے کے ذریعے سے، پھر آگے ایک ایک چیز کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔